أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى محمد صلوات الله وسلم على محمد وعلى محمد. شہید کربلا ماما غریب الوطن بابا ہزار افسوس تم مارے گئے تشنا دہن بابا شہید کربلا بابا. اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی غذائی کر کے پہناتی تمہیں دو گز کفن بابا شہید کربلا بابا. مدینہ آپ سے چھوٹا کعبہ چھوٹا گھر چھوٹا بنایا کربلا میں آپ نے اپنا وطن بابا. شہید کربلا بابا. تمہیں تیگوں سے کٹوایا حسن کو پلوایا. تمہیں تیگوں سے کٹوایا حسن کو
تیری مایا مٹائے رکھتا نشان پنجتا بابا شہید کربلا بابا محمد علیہ محمد صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مختصر سورہ کی قرأت کے حوالے سے کی تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آج جس سورہ کے حوالے سے تفسیر کو بیان کرنا ہے وہ سورہ لہب ہے، کہ جس کے بارے میں ایک اور نام بھی مشہور ہے، سورہ مسد۔ سورہ لہب ابو لہب کے حوالے سے، اور روایت میں آیا ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کرہ رجوت ان لا یجمع اللہ بینہ و بین ابی لہب فی دار واحد۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ خدا اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا۔ اب ایک گھر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ابو لہب دوزخی ہے، تو جو اس سورہ کو پڑھنے والا ہے وہ دوزخ میں اس کے ساتھ جم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں اس سورہ لہب کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ اس کے شان نزول سے متعلق ہے۔ یہ سورہ کیا وجہ ہے اس کی، کیوں نازل ہوا، اس کی شان نزول میں روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جب وہ آیت کہ جس میں اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے قریبی افراد کو جا کر ڈراؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے پر جب مامور ہوئے تو انہوں نے کوہ صفا کا انتخاب کیا۔ کوہ صفا پر آپ گئے اور جا کر وہاں پر آواز لگائی۔ اب تفاسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مکہ پر کوئی آفت آنے والی ہوتی تھی یا لوگوں کو کوئی خبر دینی ہوتی تھی، کوئی ایسی خاص خبر ہوا کرتی تھی، تو یہ طریقہ کار عرب میں رائج تھا کہ اس طریقے سے پہاڑ پر جا کر آواز دی جاتی تھی، سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی خاص خبر ہے جو تمام لوگوں تک پہنچانی ہے، اور سارے قبیلے کے افراد اور بڑے بزرگان سب جمع ہوتے تھے تاکہ وہ بیان کرنے والے کی بات کو سنیں۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ طریقہ کار اپنایا،
کوہ صفا پر گئے اور آواز لگائی یا صباحہ. عموماً مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جملہ عرب اس وقت کہتے تھے کہ جب ان پر دشمن کی طرف سے غفلت کی حالت میں حملہ ہو جاتا تھا، تو یہ لوگوں کو باخبر کر دیا کرتے تھے اس طریقے سے کہ بھائی حملہ ہونے والا ہے، اور آواز دیا کرتے تھے. کوئی بھی پکار کر کہتا تھا یا صباحاؤ تو لوگ سارے جمع ہو جایا کرتے تھے. اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ عام طور پر غفلت کی حالت میں جو حملہ ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہوتا ہے. رات میں لوگ سو رہے ہیں، صبح کو اٹھے اور ایک دم سے حملہ ہو گیا. اس لیے اچانک حملے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے یا صباحو. مکہ کے لوگوں نے جب اللہ کے رسول کی یہ صدا سنی کہ اللہ کے رسول پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو فریاد کر رہا ہے؟ سارے جمع ہو گئے. کسی نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچے، آپ نے قبائل عرب کو ان کے نام کے ساتھ پکارا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. وہ اللہ کے رسول کو صادق مانا کرتے تھے، امین مانا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں. اور لوگوں کو توحید کا اقرار کرنے اور بتوں کو ترک کرنے کی دعوت دی. جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور بتوں کو ترک کرنے کی دعوت دی تو ابو لہب وہاں پر موجود تھا. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ استعمال کیے تبن لقا. یہ جو آپ سورہ میں پڑھتے ہیں تبت، یہ تبت یعنی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. یہ الفاظ ابو لہب نے اللہ کے رسول کے لیے پہلے استعمال کیے. نعوذ باللہ کہنے لگا تبن لقا کہ آپ برباد ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں. اما جمعتنا الا لہذا، کیا ہم کو اسی کام کے لیے، اسی بات کے لیے جمع کیا ہے؟ تو ابو لہب نے یہ الفاظ جب استعمال کیے تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر کہ کیونکہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے سورہ تبت نازل ہوئی. اسی حوالے سے ایک اور بات کو بھی بیان کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ نہیں، اس حوالے سے ابو لہب نے کئی بار اللہ کے رسول کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے. جب دعوت ذو العشیرہ کی تقریر اور خطبہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو لوگ جانے لگے، تو اس وقت بھی ابو لہب نے مڑ کر یہی جملے کہے تھے تبن لقا. اسی طرح اور بھی بعض مواقع ہیں جہاں پر یہ ملتا ہے کہ پیغمبر کے لیے اس طرح کے الفاظ ابو لہب نے استعمال کیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی رد عمل نہ دیا. پیغمبر کی تسلی کے لیے اور ابو لہب کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نازل فرمایا. یہ اس سورے کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ ہے. اب اس سورے کی تفسیر کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے. اس سورے کی تفسیر کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس بات کا بیان ہو جائے کہ اس سورے سے مراد، اس سورے میں کیا بات کہی گئی ہے. دیکھیے کچھ الفاظ ہیں جو اس سورے میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے
معنی اگر واضح ہو جائیں تو کسی حد تک سورہ کا معنی واضح ہو جائے گا۔ عربی زبان میں تبت اور تب یہ دونوں ایک ہی مصدر سے، تباب کے مصدر سے ہیں، اور تبت مؤنث کا صیغہ ہے جبکہ تبا مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں صیغے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی اور وہاں پر بھی دونوں جگہوں پر استعمال ہوا ہے یہ تب کا لفظ، اور دونوں جگہ پہ معنی اسی طرح سے ہے کہ ہلاک ہو جانے کے معنی میں ہے۔ ہلاک ہو جائیں کے معنی میں یہ تب کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر اس میں ہے ما کسب۔ ما کسب عربی زبان میں کسب یعنی کمانا، کمائی کو کہتے ہیں۔ ما کسب صیغہ ماضی ہے، اس نے جو کمایا یہ معنی کیا جائے گا۔ یعنی اگر پورے جملے کا ترجمہ کیا جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کے مال و دولت نے اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اسے ہرگز کوئی فائدہ نہ دیا، یعنی یہ جو اس کا مال تھا، دولت تھی، جو کچھ اس نے کمایا تھا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پر مال کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اور ما کسب، کسب کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، کمائی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ تو بیان یہ کیا گیا کہ کمائی کا لفظ جو ہے وہ بعض اوقات اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مال بھی اس کے کام نہ ہے، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ ہے۔ اور بعض جگہوں پر اردو زبان میں بھی کمائی کے الفاظ کے اندر اولاد کا معنی آتا ہے۔ اور ویسے ہٹ کر مال اور دولت کے حوالے سے ایک فرق یہ کیا گیا کہ مال وہ مال ہے کہ جو وراثت میں انسان کو ملتا ہے، اور کسب وہ کمائی ہے جو انسان خود مال جمع کرتا ہے، اس کو کسب کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے حمالۃ الحطب، حمالہ اٹھانے والی، حطب لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چننے والی، حمالہ لاد کر لانے والی۔ تو لکڑیاں چن کر لاد کر لانے والی کو کہا جائے گا حمالۃ الحطب۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، بس یہ الفاظ تھوڑے سے واضح کر دیے جائیں۔ جید کہتے ہیں گردن کو، حبل کہتے ہیں رسی کو، اور مسد کہتے ہیں خرمے کی چھال کو۔ اور یہ مسد کا لفظ ہی اس سورے کے نام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی اور اس سورے کے الفاظ آپ کو بیان کیے گئے۔ اب یہ کہ ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اس سورہ مبارک میں ابو لہب کا نام لیا گیا، اور ابو لہب کا نام کیوں لیا گیا، اس حوالے سے یہاں پر ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی روش یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام لیا جائے۔ قرآن مجید میں رسول خدا کے دشمنوں کے حوالے سے کسی کا نام نہیں ملتا، صرف ایک ہستی کا نام ملتا ہے جو کہ ابو لہب ہے۔ اور دوستوں کے اعتبار سے اور رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی کسی کا نام باقاعدہ نہیں ملتا ہے، مگر یہ کہ صرف سورہ احزاب میں جناب زید کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے لے پالک تھے۔ تو ان دو ہستیوں کے علاوہ، زید بن حارثہ اور ابو لہب کے علاوہ، اللہ کے رسول کے مخالفین کے اعتبار سے یا دوستوں کے اعتبار سے کسی کا نام نہیں ملتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے استاد بیان کیا کرتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ آیت کسی بھی شخص کے لیے نازل ہو، کیونکہ قرآن مجید ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے، اس لیے اسے کسی خاص مورد کے ساتھ مخصوص کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
کیونکہ یہ آنے والے زمانے تک کے لیے ہے. اس لیے کیونکہ یہ آنے والے زمانے تک کے لیے ہے اس لیے اس میں کسی خاص معین وقت کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی واقعے کی طرف اگر اشارہ بھی ہو رہا ہو تو وہاں صفت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ بھی جن لوگوں کے اندر وہ صفات موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ واقعہ مورد نظر رہے اور ان کے لیے بھی یہ واقعہ فائدہ مند رہے. تو آیت کا اصول یہ ہے کہ کسی خاص کوئی قصہ بھی اگر نازل ہو رہا ہے تو کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ نام لیا گیا اور خاص طور پر لیا گیا، جیسے خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ابو لہب کا نام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. اب اس کی کیا وجوہات ہیں، اور بعض مستشرقین نے اس حوالے سے اعتراض بھی کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کا جو نام لیا گیا یہ اصل میں وہ منتقامانہ ذہنیت ہے، انتقام کی ذہنیت ہے کہ گویا کہ انتقام لینے کے لیے ابو لہب سے یہ کام کیا گیا، گویا کہ اسلام بھی بدلہ لیا کرتا ہے، بدلے کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے کچھ جوابات دیے جا سکتے ہیں جو بہت واضح ہیں. ایک تو یہ کہ بعض روایت کے مطابق ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا، عبد العزا، اور اگرچہ کہ یہ اللہ کے رسول کے سگے چچا تھے، لیکن ان کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا ہے بلکہ ابو لہب کہا گیا ہے، یعنی لقب استعمال کیا گیا ہے، اور لقب ایک طرح کی صفت ہوا کرتی ہے. اگرچہ کہ وہ لقب خود اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ کنیت یا لقب، اگرچہ کہ یہ لقب کی طرح ہے لیکن حقیقت میں یہ کنیت ہے. یہ کنیت اس لیے بیٹے کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفت کے اعتبار سے ہے، اور یہ کنیت اس لیے ابو لہب کے لیے مشہور تھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو رخسار تھے وہ سرخ تھے، اور سرخ رخسار کے لیے لہب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس لحاظ سے اس کو ابو لہب یعنی سرخ رخساروں والا کہا جاتا تھا. اور بعض نے یہاں پر یہ معنی بھی لیا ہے کہ ابو لہب یعنی لہب سے مراد یہاں پہ آگ کا شعلہ ہے. بہرحال ممکن ہے کہ اس ابو لہب کے لفظ کو بطور علامت لیا جائے، اور جس طریقے سے ابو لہب نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی آج کے دور میں بھی اور جس زمانے میں بھی کوئی بھی دشمنی رسول کرے اس پر یہ سورہ منطبق ہو. یعنی جہاں بھی ابو لہبیت جائے گی، جہاں جہاں رسول خدا کی دشمنی ہوگی، اس سورہ کی حدیں بھی اس تک جائیں گی. تو حقیقت میں پروردگار نے نام نہیں لیا بلکہ صفت بیان کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بلیغ مصلحتیں ہیں جو بیان کی گئی کہ ابو لہب کا نام کیوں استعمال ہوا. ان مصلحتوں کے حوالے سے مفسرین نے جو بات بیان کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو لہب کیونکہ بہت بڑا سردار تھا اور اس کی پشت پر سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور وہ سب مل کر اللہ کے رسول کی دشمنی کر رہے تھے، اور ان کا سردار ابو لہب تھا، تو ابو لہب کے نام کو رسوا کیا گیا اور بدنام کیا گیا تاکہ لوگ عمومی طور پر اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں اور کوئی یہ کام نہ کرے، لوگ دشمنی رسالت کو انجام نہ دیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ ایک بڑے قبیلے والا شخص تھا اور نسب کے اعتبار سے بھی عالی نسب اس اعتبار سے تھا کہ بہرحال عبد المطلب کی اولاد تھا، خود پیغمبر کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، پیغمبر سے قریب ترین رشتہ داری تھی، تو اگرچہ دشمنی میں بہت سارے دوسرے افراد بھی تھے، ابو جہل، ابو سفیان
عاص بن وائل اور امیہ بن خلف اور ان جیسے اور بہت سارے اللہ کے رسول کے دشمن تھے، لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا، ابو لہب کا نام لیا گیا. کیوں؟ تو بتانا یہ تھا کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رشتہ داری ہونے کے اعتبار سے اسے چھوڑ دیا جائے گا. اسلام میں رشتہ داری کی ایک اہمیت ضرور ہے، اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو رشتہ دار اگر کسی کے حق میں کوئی بات کہے کہ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رشتہ دار ایسا ہے یا ویسا ہے، میں اس کو کیونکہ بہتر جانتا ہوں رشتہ داری کے اعتبار سے، اس لیے لوگ رشتہ دار کی بات کو قبول کرتے ہیں. کیونکہ ابو لہب رشتہ دار تھا تو یہاں پر ابو لہب کو رسوا کیا گیا، ابو لہب کو ذلیل کیا گیا تاکہ اس کی بات کو لوگ اہمیت نہ دیں، بلکہ واضح ہو کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا رشتہ دار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک جانب یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ راہ حق میں رشتہ داریوں کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ راہ حق میں جو حق پر عمل کرنے والے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ کے رسول سے کسی قسم کی رشتہ داری رکھتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ تھا وہ پس منظر جس کی بنیاد پر ابو لہب کا نام لیا گیا. اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ابو لہب نے دشمنی کا اظہار کیا، اب پروردگار ان آیات میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ تبن لکا، اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ یہ کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں. پروردگار نے کس شان سے اعلان جنگ کیا اور نبی کے دشمن کو یہ کہہ کر کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور تو ہلاک ہو جائے. اب پہلے برباد ہونے کے حوالے سے ہاتھوں کا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ اور تو ہلاک ہو جائے. تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں ایک جانب پہلے اعلان جنگ کیا کہ تو تبن لکا کہتا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب. وہ تب اس لیے کہا کہ تو صرف یہ کہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں، بلکہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا، وہ پورا ہو کر رہے گا. تو ہلاک ہو جائے گا اور تیری سرنوشت میں، تیری تقدیر میں ہم نے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت لکھ دی ہے. اب یہاں ہاتھوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا، اس حوالے سے علامہ طالب جوہری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم روایت کو دیکھیں، اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں، طارق محاربی نام کا ایک شخص ہے راوی، وہ کہتا ہے کہ میں ذی المجاز کے بازار میں تھا، عرفات کے نزدیک، مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر یہ بازار لگتا ہے، اور اس زمانے میں بھی موسم حج ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے طور پر حج کیا کرتے تھے. تو لوگوں کا ایک مجمع تھا جو جمع ہو جایا کرتا تھا، اور اس موقع سے اللہ کے رسول فائدہ اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو پکارا کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تاکہ تم نجات پا جاؤ. کہا میں نے جب اس جوان کو دیکھا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، وحدانیت کی طرف بلا رہا تھا، وہیں میں نے پیچھے پیچھے ایک اور شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور وہ اس کے پاؤں کے پچھلے حصے پر پتھر مارتا جاتا تھا. یعنی اللہ کے رسول لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، ایک پیچھے سے ایک اور شخص ہے جو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کے چل رہا ہے، اور وہ پتھر مار رہا ہے اللہ کے رسول کی پنڈلیوں پر، اور اس کے پتھر مارنے سے اللہ کے رسول کے پاؤں سے خون جاری ہو رہا ہے.
ساتھ ساتھ یہ کہ وہ پتھر بھی مارتے جا رہا ہے اور ایک اور جملہ بھی وہ کہتا جا رہا ہے. وہ کیا کہتا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے اے لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ جو پیچھے شخص آ رہا ہے جو پتھر مار رہا ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ اس کا چچا ابو لہب ہے. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے ربی بن عباد کی. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ وہ قبائل عرب کے پاس جاتے اور ہر ایک کو پکار کر کہتے میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم خدائے یگانہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتے تو ایک شخص آتا جو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کے چل رہا ہوتا اور وہ پکار کر کہتا اے فلاں قبیلے والوں، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ تم کو لات و عزا بت اور اپنے ہم پیمان بتوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے اور اس کی بدعت و ضلالت کی پیروی کرنے لگ جانے کا کہتا ہے. اس کی بات نہ سنو، اس کی پیروی نہ کرو. یعنی ابو لہب مسلسل اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے موجود رہا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا کرتا تھا. جب پوچھا گیا کہ یہ کون شخص ہے تو بتایا گیا کہ یہ ابو لہب تھا. اسی طرح جو لوگ اللہ کے رسول سے ملنے آنا چاہتے تھے، وہ جب اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے چاہتے تھے تو وہ رسول اکرم کے حوالے سے معلوم کرنے کے لیے ابو لہب کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ وہ ایک جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور وہ انہیں ترغیب دیتا تھا کہ وہ پیغمبر سے ملاقات نہ کریں اور ملاقات کیے بغیر لوٹ جائیں. تو یہ ابو لہب کا مسلسل طریقہ تھا اور اس سلسلے میں وہ اذیت پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا. یعنی باقاعدہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا تھا، پتھر مارا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی پنڈلیوں کو زخمی کر دیا کرتا تھا. تو اب جو اس کا طریقہ کار تھا اسی طریقہ کار کے اعتبار سے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں کا اللہ کے رسول کے خلاف استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابی لہب. یعنی تو ان دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول کو زخمی کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تیرے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. دوسری آیت کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ بیان کر دیا جائے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کے مال کام آئے گا، نہ اس کی کمائی اولاد وغیرہ کام آئے گی. تو روایت میں ہے کہ جنگ بدر کی شکست کے بعد مشرکین قریش جب واپس آئے اور جنگ سے لوٹ کر ہار کر جب واپس آئے تو ابو لہب نے ابو سفیان سے جنگ کا ماجرا پوچھا. ابو سفیان نے قریش کے لشکر کی شکست بیان کی اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہم نے اس جنگ میں آسمان و زمین کے درمیان ایسے سوار دیکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے. سورہ احزاب کے اندر بھی اس حوالے سے تذکرہ موجود ہے، سورہ انفال کے اندر بھی اس حوالے سے تذکرہ موجود ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا. اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ سوار دیکھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب یہ جملے ابو سفیان نے کہے تو ابو لہب ان جملوں پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ وہاں پر موجود ایک غلام تھا ابو رافع جس نے کہا کہ وہ سوار کوئی اور نہیں تھے، فرشتے تھے. تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اسے مارنا شروع کیا، زمین پر پٹک دیا، دل کی بھڑاس نکالنے لگا اور کہنے لگا کہ تو فرشتوں کی باتیں کرتا ہے، یعنی محمد کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے،
وہ اپنا غصہ جب نکال رہا تھا، غصے میں آ کر جناب عباس کے غلام کو مار رہا تھا، ابو رافع کو، تو جناب عباس کی بیوی ام الفضل نے جب یہ دیکھا تو اپنی چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھانے کے بعد ابو لہب کے سر پر دے ماری، جس سے ابو لہب کا سر پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ 7 دن بعد اس کے بدن میں بدبو پیدا ہو گئی، اس کی جلد میں طاعون کی شکل کے دانے نکل آئے تھے، اور وہ اس بیماری سے واصل جہنم ہو گیا۔ اب طاعون اور اس کے بدن سے جو آنے والی بدبو تھی، اس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ تو بیان یہ کیا گیا کہ اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اولاد اس کے قریب نہیں جاتی تھی طاعون کے مرض کی وجہ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ مرض ہمیں لگ جائے۔ اس بدبو کی شدت کی وجہ سے کوشش یہ کی گئی کہ کسی کو مال دے کر، پیسے دے کر مزدوروں سے اس کی لاش کو اٹھوایا جائے، لیکن اس کا مال بھی اس کے کام نہ آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، مرنے کے بعد اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ مال دے کر مزدوروں سے اٹھوانا چاہا، لیکن مال دے کر بھی مزدور اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کچھ پرانے حبشی غلام تھے، انہوں نے قبیلے کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پر صرف کچھ دنوں کے بعد اس کے لاشے کو اٹھایا اور ایک گڑھے میں جا کر پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی مکمل ہوئی کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ما اغنا مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ اور پھر یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا جائے کہ ابو لہب تو اللہ کے رسول کی دشمنی میں تھا ہی۔ ایک اور جملہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی اس آگ میں داخل ہو جائے گا جس کے شعلے بڑک رہے ہوں گے۔ تو ایک جانب تو یہ قیامت کے حوالے سے اشارہ ہے کہ قیامت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ گڑھے میں ڈالنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی تھی، اور وہ اس دنیا سے بھی جب گیا تو اس کی لاش کو آگ لگائی گئی۔ تو مکمل طور پر پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کیا جائے کہ جس طریقے سے ابو لہب اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتا تھا، اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی اللہ کے رسول سے دشمنی کا اظہار کیا کرتی تھی اور دشمنی رکھا کرتی تھی۔ اور اسی حوالے سے یہاں پر اشارہ کیا گیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی جو بیوی تھی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، جو لکڑیاں چننے والی تھی، حمالۃ الحطب تھی، حمالۃ الحطب تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی رسی ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کیا جائے کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں اٹھایا کرتی تھی۔ حقیقت میں یہ خاتون ویسے تو ابو لہب کی بیوی ہونے کے اعتبار سے ایک امیر گھرانے کی خاتون تھی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بخل کی وجہ سے یہ اپنے گھر کا ایندھن استعمال کرنے کے لیے جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کیا کرتی تھی، اور وہاں سے لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی، اس لیے حمالۃ الحطب اسے کہا جاتا تھا۔ جب یہ لکڑیاں چن کے لاتی تھی تو اس میں موجود کانٹوں کو چن کر جدا کر لیا کرتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں یا صبح سے پہلے اس کا گھر کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر کے قریب تھا، اللہ کے رسول کے دروازے پر جا کر وہ کانٹے اللہ کے رسول کے دروازے کے باہر پھینک دیا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو وہ کانٹے اللہ کے رسول کے پاؤں میں چپ جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو اذیت ہوا کرتی تھی۔ دوسری جانب بلاغت کے اعتبار سے محاورتاً حمالۃ الحطب اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ادھر ادھر کی بات پہنچانے والا ہے، یعنی یہاں پر ایک صفت بیان کی جا رہی ہے ان تمام کے لیے کہ جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں۔ گویا کہ اس خاتون کو بھی اسی حوالے سے یاد کیا گیا
کہ وہ حمالۃ الحطب تھی، وہ عیبجو تھی، چغل خوری کیا کرتی تھی۔ اب جب وہ لکڑیاں لے کر آیا کرتی تھی تو ان لکڑیوں کو ایک رسی سے باندھ دیا کرتی تھی جو خرمے کی چھال سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ گٹھا بنانے کے لیے اسے ایک لکڑیوں کو جب جمع کرتی تھی تو خرمے کی چھال کی بٹی ہوئی رسی لیا کرتی تھی اور اس سے اس کو باندھ دیا کرتی تھی۔ بیان یہ کیا گیا کہ ایک دن یہ لکڑی کا بوجھ لیے ہوئے آ رہی تھی اور جس رسی سے اس نے اس بوجھ کو باندھا ہوا تھا وہ وہی کھجور کی چھال کی رسی تھی، اور اس نے اس رسی کو اپنی گردن پر باندھ لیا تھا تاکہ وہ گٹھا جو سر پر رکھا ہوا ہے وہ اس سے نہ گر جائے۔ جب یہ رسی لے کر اور یہ گٹھا لے کر جا رہی تھی تو تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک جگہ پر بیٹھی اور اس نے اس گٹھے کو ایک جگہ پر رکھ دیا جو ٹیلے کی ایک جگہ تھی۔ ہوا یہ کہ ناگہانی طور پر یا جو بھی وجہ ہوئی وہ رسی کا جو لکڑیوں کا جو بوجھ تھا وہ گرا، اور گرنے کے ساتھ ہی وہ رسی کھینچی جو اس کی گردن پہ بندھی ہوئی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم گھٹنے سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، جہنم واصل ہو گئی۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا، اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، حطب حمالۃ الحطب تھی، لکڑیاں جمع کیا کرتی تھیں، اس کی گردن میں وہ خرمے کی چھال تھی جو بندھی ہوئی تھی، اور یہاں پر خدا تعالیٰ کی وہ پیشن گوئی بھی مکمل ہوئی جو ابو لہب کی بیوی کے حوالے سے تھی۔ بعض مفسرین نے اور بھی وجوہات بیان کی ہیں، جیسے کہ بیان یہ کیا ہے کہ وہ اس زمانے میں لوگ قیمتی زیورات پہنا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ خود پسند اور مغرور تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اس کی گردن میں وہ خرمے کے لیف کا ایک گردن بند ہے، یعنی اصل میں حقارت کو بیان کیا گیا، ذلت کو بیان کیا گیا اس کی، کہ جو زیور اس کو پہنایا جائے گا وہ خرمے کی لیف کا ہوگا۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اس عورت کا نام جو کہ ام جمیل تھا، یہ ایک نہایت ہی قیمتی قسم کا گردن بند پہنا کرتی تھی، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اسے گردن بند کی قیمت کو پیغمبر کی دشمنی میں خرچ کرے گی۔ اس لاکٹ کو، جو وہ قیمتی لاکٹ پہنا کرتی تھی، اسے اللہ کے رسول کی دشمنی میں خرچ کرے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ یہاں سورہ لہب کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اللہ کے رسول کے مقام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے دل کو بھی ہر قسم کی ہٹ درمی اور اناد سے پاک فرما، ہمارے انجام کو بخیر فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پونہ والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی، محمد علی یاور، مہدی حسین علی پونہ والا،
فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی خوجہ، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بھجانی، زہرہ خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شہربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شہربانو علی محمد، سکینہ بائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زوار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زہرہ بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔